یہاں تو اتنی جو بربریت تھی، اتنی تو مقبوضہ کشمیر میں نہیں تھی. ہم ووٹ مانگنے جا ہی نہیں سکتے تھے، پولیس ہمارے پیچھے ہوتی تھی، ڈاکٹر صاحب موٹر سائیکل پہ آتے تھے تو واپسی پہ رکشے پہ بھاگتے تھے. اور اگر ہم ہمت نہ کرتے تو انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ ہم نے ان کا الیکشن چینج کرنا ہے. دو ہی پارٹیز ہیں اس وقت، ایک 8 فروری والی ہے، ایک وہ جو ہے 47 والی ہے. آج اگر 180 سیٹیں ہم جیتے تھے تو ہمیں ہمارا حق دینا چاہیے. آج کا دن پاکستان اور پنجاب کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، مگر آپ دیکھیں کہ میرا خیال ہے یہ آمریت کا ابھی بھی تسلسل ہے. میں ایک امیدوار ہوں عمران خان کا، جس کا ویژن لے کر ہم سب چل رہے ہیں. تو میرا ایکسپیکٹیشن تھی، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، جس طرح سے مجھے وہاں سے گزرنا پڑا ہے یہ میرے لیے بھی بڑی شرمناک بات ہے. اور میرا خیال ہے جو اس وقت اقتدار میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. میرے ساتھ میرے ایم این اے ڈاکٹر نثار احمد جٹ بھی ہیں. ہم یہاں پر آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان سب نامساعد حالات کے باوجود ہم اس جمہوریت جو مینجڈ اور مینوورڈ ڈیموکریسی ہے اس کو ہم آگے لے کر چل سکیں، اور ہمیں قانون اور آئین کے مطابق ہمیں جو ہے وہ انصاف ملنا چاہیے اور ہم چلیں. آج کا جو دن ہے ہمارے لیے بڑا اہم ہے. انشاءاللہ ہم آپ کو بھرپور طریقے سے آپ کی عوام کی نمائندگی کریں گے، کیونکہ عوام نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہوا ہے. اگر آج اللہ کرے ہمارے اوورسیز ووٹرز کا بھی ہوتا تو ان کو اندازہ ہو جاتا کہ یہ کہاں پر کھڑے ہیں. اصل جو عوام طاقت ہوتی ہے، راج ہوتا ہے اور عوام کے دلوں میں ہوتا ہے. میں گزارش کروں گا، کیونکہ ہم نے اس اجلاس کے بعد بھی بات کرنی ہے، میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر نثار صاحب جو آج آئے ہیں، جنہوں نے سابق وزیر داخلہ کو یہاں پنجاب سے بے دخل کیا ہے، یہ بھی بات کریں. جی بہت بہت شکریہ آپ دوستوں کا. جب میں یہاں صبح پہنچا ہوں، اور کیونکہ آپ کو معلوم ہے رانا آفتاب احمد خان صاحب چیف منسٹر کے جو ہے وہ ہماری جماعت کی طرف سے امیدوار ہیں، اور جب ہم یہاں پر پہنچے ہیں تو ہمیں افسوس اس بات کا ہوا ہے کہ مال روڈ پر ہی ہمیں روک لیا گیا. اور مال روڈ سے جو ہے وہ انٹرنس جو ہے انہوں نے کہا جی آپ نے پیدل جا سکنا ہے، آپ کی گاڑیاں نہیں جا سکتی. مطلب کہ آپ اس نیچ تک پہنچ گئے ہیں، آپ اتنی رکاوٹیں کریٹ کر رہے ہیں. اس طرح ایوان نہیں چلتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے پنجاب کے ایوان کو آگے لے کر چلنا ہے تو اپوزیشن آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. آپ نے اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم جو اپوزیشن آئیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ ہم پنجاب اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. ہم کسی کو کھلا میدان نہیں دیں گے. ہم انشاءاللہ تعالی ٹف مقابلہ کریں گے، ان کا سامنا کریں گے. اور دیکھیں آج کے دن پر میاں اسلم اقبال صاحب کو یہاں ہونا چاہیے تھا، انہیں نہیں آنے دیا جا رہا. ہمارے اراکین کو نہیں آنے دیا جا رہا. احمد بھٹی صاحب جو ہیں ان کو نہیں آنے دیا جا رہا. اس طرح اگر آپ ہاؤس چلائیں گے تو ہاؤس نہیں چلے گا. انشاءاللہ تعالی آج کے دن پر ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، ہم رانا آفتاب احمد خان صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. انشاءاللہ تعالی پنجاب کی جو اپوزیشن ہوگی وہ یہ بات ثابت کرے گی کہ پنجاب جو ہے وہ اپوزیشن کے سر پر انشاءاللہ آگے چلے گا. پنجاب کے ساتھ ساتھ مرکز میں صدر کو پریزیڈنٹ کو تنقید کی جا رہی ہے کہ انہوں نے ابھی تک قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں کیا. جو اس میں بات یہ ہے کہ صدر ایک آئینی عہدہ ہے، وہ کسی پارٹی کا نہیں ہوتا ہے. انہوں نے قانون اور ضابطے کے مطابق کہا ہے کہ جب تک یہ ہاؤس مکمل نہیں ہوتا یہ چلتا نہیں ہے. یہی میرا پوائنٹ آف آرڈر پہلے دن پہ تھا کہ اگر یہ ہاؤس مکمل نہیں ہے، آپ اسی پہ لے لیں کہ اگر کوئی ممبر ریزرو سیٹس میں آ کے کہہ دیتا ہے کہ میں تو امیدوار تھا تو آپ نے کیسے یہ کر لیا ہے، تو سارا جو ہے نا انڈر پروٹیسٹ ہم نے یہ اس میں شامل ہوئے ہیں. اور یہ آئی تھنک ویل ہیو ٹو گو ٹو دی کورٹ آف لا آلسو فار ڈسپینسیشن آف جسٹس، اور اس کو لیگل کرنے کے لیے. آپ نے کہا اپوزیشن کے ساتھ جو ہے ایک ریلیشن کا اور اس کے بغیر کام نہیں چلتا. تو پہلے بھی تو مرکز اور پنجاب میں آپ اپوزیشن کے بغیر چلاتے رہے ہیں، ریلیشن سیاسی انتقام بھی ہوا، تو اس لیے اب آپ فیوچر میں کیا نہیں دیکھیں، سیاسی انتقام ختم ہونا چاہیے. یہ ڈاکٹر صاحب تو نہیں بتا سکتے تھے جن نامساعد حالات میں انہوں نے الیکشن لڑا ہے کہ ان پر ہر روز نیا مقدمہ کیا جاتا تھا.
اور पुलिस का काम ये नहीं है कि उन्होंने वोट मांगने हैं, पुलिस का ये काम नहीं है कि हमारे चादर और चारदीवारी को पामाल करना है। इनकी बीवी मेरी छोटी बेटी है, तो वो बेचारी जो थी, इनको घरों में जब रेड हो, एक थाना जाता था, दूसरा आ जाता, दूसरा जाता, तीसरा आ जाता था। तो हमारी वालदा चौधरी लियाज साहब की बीवी, वो उनको एक साइड पे खड़ के मासूम बच्चों को साइड पे करके थे। यहाँ तो इतनी जो बर्बरियत थी, इतनी तो मकबूजा कश्मीर में नहीं थी। हम वोट मांगने जा ही नहीं सकते थे, पुलिस हमारे पीछे होती थी, डॉक्टर साहब मोटरसाइकिल पे आते थे, तो वापसी पे रिक्शे भागते थे। और अगर हम हिम्मत न करते तो उन्होंने सोचा हुआ था कि हमने इनका इलेक्शन चेंज करना है। दो ही पार्टीज हैं इस वक्त, एक 8 फरवरी वाली है, एक वो जो है 47 वाली है। आज अगर 180 सीटें हम जीते थे तो हमें हमारा हक देना चाहिए, उस पर इम्पार्शियल किस्म कमीशन बन के उस पर देखें। अगर ऐसे तो ये बताएं नाना साहब, ये बेसिकली इस वक्त जो हुकूमती जमात बरसर इक़्तिदार आ रही है, ये कहा जा रहा है कंटिन्यूटी है उसी चीज से। बिल्कुल है, लेकिन ऐसी कंटिन्यूटी से आप आने वाले दिनों में क्या तवक्को रखते हैं एज ए चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज से? नहीं वो क्यों, मैं चीफ मिनिस्टर मैं बनूंगा, वोट होगी तो आपने उसको कैसे बना दिया पहले ही? नहीं, प्रजम्पशन है ना, प्रजम्पशन आपने खुद ही कर दिया प्रज्यूम के। मैं कहता हूँ ये तो मेरे इज्जत जिल्लत मेरे रब के हाथ में है। इस तरह अगर उनके नंबर देखें, अगर ये आज सीक्रेट बैलेट हो जाए, डिवीजन ना हो, तो आपको जाहिर हो जाना था। उस्मा बुखारी साहब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, मरीम नवाज की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसको हमारी धमकी। ये पीपल्स पार्टी के दौर में भी यही कहती होती थी, एक रूटीन है, मतलब यू आर पेड फॉर इट। हमने सारी सख्तियां बर्दाश्त करके यहाँ पहुंचे हैं, उसके बावजूद भी हम हाउस के तकद्दुस को बहाल रखना चाहते हैं। बताएं कि जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ तो स्पीकर के लिए आपकी जमात की तरफ से वोट थे 96, जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए आपके वोट होते हैं 103। क्या आज भी ये देखने को मिलेगा कि आपके जो वोट है वो दूसरी जमात? नहीं, आज वो नहीं होनी है, डिवीजन हो जानी है। अगर कोई फ्लोर क्रॉस करेगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, डिवीजन होनी है, बैलेट नहीं होना है। अच्छा राणा साहब, दूसरी किसी जमातों से राब्ता किया, लब्बैक की एक सिस्टम, वो हमारे साथ ही हैं। वो आपको वोट देंगे? नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? जो भी ज़ही शोर इंसान है, जो मुहब्बे वतन पार्टी है, जो मुहब्बे वतन शहरी है, वो हमें जरूर वोट देगा। थैंक यू जी। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।